الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. صلوات. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ ایک دن مدینہ سے باہر گئے ہوئے تھے، اور جب واپسی میں مدینہ پلٹے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ کھیت کے پاس لوگوں کا مجمع جمع ہے۔ جب پیغمبر وہاں سے گزرے تو لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے راستہ دیا اور بتایا کہ جناب قیس بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جناب قیس وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے جو بیچارے مزدوری کا کام کیا کرتے تھے، زمین کی کھدائی کر کے کلاڑی سے پھاوڑے سے کام کیا کرتے تھے، اور مدینہ کی گرمی بھی بہت شدید تھی، دھوپ بھی شدید ہے، دھوپ کے اندر شدید گرمی میں محنت کا کام کرے کلاڑی اور پھاوڑے سے، اور وہ بھی روزے کی حالت میں، تو کتنی انسان کو پریشانی ہوتی ہے۔ وہ بیچارے بے ہوش ہو گئے، کلاڑی سے کام کرتے کرتے جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب پہنچے تو اس جناب قیس کو پانی چھڑک کر ہوش میں لایا گیا۔ جب ہوش میں آئے تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے جناب قیس سے کہا کہ قیس، یہ تم نے بیماری میں کیوں روزہ رکھا؟ بیماری میں تو روزہ معاف ہوا کرتا ہے۔ تو جناب قیس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بیمار نہیں ہوں، بلکہ جو ہے میں ٹھیک ٹھاک ہوں، بالکل صحت مند ہوں۔ تو پیغمبر نے کہا کہ اگر ٹھیک ٹھاک ہو تو روزہ رکھنے کی وجہ سے تم بے ہوش ہو کے گر گئے ہو، تو کیا تم بیمار نہیں ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، میں بیمار نہیں ہوں، بلکہ بے ہوش ہونے کی کوئی اور وجہ ہے۔ اچھا، پھر کون سی وجہ ہے بتاؤ؟ کہا کہ اصل میں ہوا یہ کہ جس سال مسلمانوں پر پہلی مرتبہ روزے واجب ہوئے ماہ رمضان کے، تو نئے روزے کا حکم آیا تھا، بیچارے وہ روزے سے آشنا ہی نہیں تھے، بالکل نئی چیز تھی ان کے لیے۔ اور دوسری طرف سے مدینہ کی گرمی اور دھوپ کا وقت، اور کلاڑی اور پاوڑے سے زمین کی کھدائی کا کام کرنا، وہ بھی بڑا مشکل کام تھا۔ چنانچہ
یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا، یا روزہ رکھا تو سارا دن میں مزدوری اور کلاڑی اور پھاوڑا جو ہے اس سے کام کرتا رہا۔ اب مغرب کے ٹائم پر چونکہ مستحب ہے کہ انسان مغرب و عشاء کی نماز کے بعد افطار کرے، تو میں نے آپ کے پیچھے نماز مغرب و عشاء پڑھی اور افطار کے لیے گھر پر گیا۔ ابھی افطار کا وقت بہت اہم ہوا کرتا ہے کہ جب انسان کھجور لے کے افطار کرنا چاہتا ہے تو مستجاب الدعوات ہوا کرتا ہے، جو دعا چاہے اس وقت مانگے آئے۔ چنانچہ یہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ کے گھر پر افطار کے لیے گیا۔ اب گھر پر جو پہنچا تو پتہ چلا بیوی نے ابھی افطار کا سامان تیار ہی نہیں کیا، بیوی نے ذرا دیر کر دی۔ اور روزے کا نیا نیا حکم جب آیا تھا تو اس وقت روزے کا حکم یہ تھا کہ اگر کسی کو افطار کے ٹائم پر ذرا نیند آ جائے تو نیند آنے کے بعد روزہ دوبارہ شروع ہو جاتا، پھر افطار نہیں کر سکتا تھا۔ جب شروع میں حکم آیا تھا شریعت کا تو یہ تھا کہ اگر کوئی شخص سو جاتا ہے، نیند کر لیتا ہے، نیند میں چلا جاتا ہے تو اس کے بعد افطاری کی اجازت نہیں، دوسرا نیا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ ابھی بیچارہ تھک ہار کے مزدوری کر کے نماز مغرب عشاء پڑھ کے رسول اللہ کے پیچھے گھر پر آیا تو بیوی جو ہے وہ ابھی تھوڑا افطار تیار کرنے میں وہ تھوڑی دیر ہو گئی۔ بیوی نے کہا کہ میں ابھی 5 منٹ میں تیار کر دی، تو ابھی جو ہے یہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے اور افطاری کا انتظار کر رہے تھے کہ بیوی ابھی لائے گی۔ 5 منٹ جو ہے اتنی دیر میں ان کو نیند آ گئی۔ جب انسان بہت تھکا ہوا ہوتا ہے، گرمی سے آیا ہو، روزہ رکھا ہوا ہے، دیوار سے ٹیک لگا کے ذرا بیٹھتا کہ نیند آ جاتی، جناب قیس کو نیند آ گئی۔ ابھی بیچارے نے افطار کیا بھی نہیں ہے کہ نیند آ گئی اس کو۔ اب جو نیند آئی تو اس کے نتیجے میں اب افطار کر بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ بیوی جو ہے کھانا لے کر بھی آ جائے اور افطار کا سامان جو ہے سامنے رکھ بھی دیا، لیکن وہ افطار نہیں کر سکتا کیونکہ شریعت کا حکم تھا کہ نیند آ جائے تو افطار نہیں کر سکتے، پھر دوسرا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ تب بیچارے روزہ رکھنے کے بعد پھر جو ہے افطار بھی نہیں کر سکے، پوری رات بھی کھائے بغیر، پورا دن بھی کھائے بغیر، اور ساتھ ساتھ جو ہے دن میں بھی مزدوری اور دن میں بھی کلاڑی و پاوڑا چلاتے رہے، انتہائی دھوپ میں، انتہائی گرمی میں۔ پھر رات کے بعد جو دن آیا اس میں بھی روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد انتہائی گرمی میں، انتہائی دھوپ میں کلاڑی و پاوڑے سے کام کرتے رہے۔ کہا یا رسول اللہ میں نے کھایا ہی نہیں ہے، میں نہ کھانے کے سے دھوپ میں کام کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس پریشانی کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہوں، میں کوئی بیمار نہیں ہوں، یہ جو ہے مسئلہ پیش آ گیا۔ تو رسول اللہ بیچارے اب کیا کہتے، اب افسوس کر کے رسول اللہ بھی چلے گئے۔ ٹھیک ہے، جیسا جو ہے اللہ کی مرضی۔ چنانچہ قیس کے دل میں یہ تھا کہ کاش مجھے نیند کے باوجود 2-4 منٹ جو نیند آ گئی اس کے بعد مجھے افطار کرنے کی اللہ اجازت دے دیتا تو کتنا اچھا تھا۔ دل کی تمنا تو یہ تھی، لیکن اب کیا کرے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے سامنے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے سامنے کچھ بول ہی نہیں سکتے۔ اب دوسرے دن کا روزہ ان کو بڑا بھاری پڑ گیا، اس میں دھوپ میں، گرمی کے موسم میں کلاڑی چلانے کا کام، پھاوڑا جو چلانے کا کام، اس سے دوپہر کے قریب وہ بے ہوش ہو گئے۔ اور بے ہوش کے نتیجے میں ایک مرتبہ رسول اللہ نے دیکھا کہ واقعی یہ تو بیمار نہیں ہے، جنین کے سے کھانا نہ کھانے کے، دھوپ میں کام کرنے سے بیچارہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ افسوس تو رسول اللہ نے بھی کیا، اور اس نے بھی دل میں تمنا کی کاش مجھے افطار کرنے کا ٹائم مل جاتا اور نیند کے بعد بھی میں کچھ کھا سکتا تو افطار کر سکتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب یہ پیش آنے کے بعد تیسرے دن جب قیس مسجد میں گئے تو ایک مرتبہ رسول اللہ قیس کا انتظار کر رہے، جیسے ہی دور سے جناب قیس کو دیکھا، کہا جناب قیس سے کہا ادھر آؤ ادھر آؤ، بلایا اس کو اور کہا کہ تمہارے اس کیس کی وجہ سے پروردگار عالم نے
شریعت کا حکم تبدیل کر دیا۔ پہلے حکم یہ تھا کہ اگر افطار کے ٹائم کے بعد ذرا بھی انسان کو نیند آ جائے تو نیند آنے کے بعد کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے، پھر دوبارہ نیا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ کہا شریعت نے، اللہ نے تمہارے اس کیس کی وجہ سے، پروردگار عالم نے تمہارے اس کیس کی وجہ سے شریعت کا حکم تبدیل کر دیا، اور اب کہا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ یہ قرآن کی آیت اتری ہے نا، کہا تمہاری وجہ سے قرآن کی آیت اتر آئی، اور کہا کہ اب جو ہے اللہ نے اجازت دے دی ہے، کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفیدی اور فجر طلوع آفتاب اور فجر ابیض، صبح کے وقت جو آسمان پر روشنی نکلتی ہے، جب تک کہ صبح کی فجر کی روشنی نہ نکلے تب تک کھانے کی اجازت اللہ کی طرف سے ہو گئی۔ اب چاہے سو جائے یا نہ سوئے، کچھ بھی ہو، وہ فجر تک جو ہے انسان کو افطار کرنے کی اجازت بعد میں قیس کے کیس پیش آنے کی وجہ سے پیش آئی۔ تو اس کا مطلب اللہ روزے دار کو کتنا پسند کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے قیس نے دعا زبان سے نہیں مانگی، لیکن دل کی تمنا تھی کہ کاش مجھے افطار کرنے کا موقع مل جاتا۔ تو یہ اللہ کو، یہ قیس کی دل کی تمنا کہ کاش افطار کرنے کا موقع مل جاتا، اللہ نے اتنا پسند کیا روزے دار کی اس تمنا کو کہ اپنی شریعت کو بھی بدل دیا، جبکہ شریعت اتنی خطرناک چیز ہے کہ پیغمبر اسلام کو رسول اللہ کو اللہ نے کہا، اے حبیب اگر تم نے بھی شریعت میں تبدیل کر دی تو ہم تمہاری شہرک کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ یعنی اللہ رسول اللہ کو دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم نے شریعت میں تبدیلی کر دی تو ہم تمہاری شہرک کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود یہاں پر اللہ نے شریعت کو خود تبدیل کر دیا، چونکہ روزے دار کی دل کی تمنا اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ اللہ اپنی شریعت کو بھی رسول خدا کے بجائے اس مومن کے اس دل کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے اللہ شریعت کو بھی تبدیل کر دیا کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ مومن کی دعا، مومن کے دل کی نکلنے والی تمنا اس کو اتنا زیادہ پسند کیا کرتا ہے۔ روزے دار کی دعا اس کے اندر کتنا اثر ہے، اور مومن کا اللہ کو کتنا زیادہ خیال ہے۔ چنانچہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اللہ مومن کی عزت کا بھی اتنا ہی خیال کرتا ہے، جس طرح مومن کی تکلیفوں کا خیال کرتا ہے، مومن کی عزتوں کا بھی اتنا ہی خیال کیا کرتا ہے۔ عزت کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ذرا غور کرنا پڑے گا۔ وہ یہ کہ ایک آدمی بینک کی نوکری کرتا ہے۔ بینک کی نوکری، اس میں دو قسم کے ڈپارٹمنٹ ہوا کرتے ہیں۔ ایک بینک کے اندر وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو ڈائریکٹ سود کی ڈیلنگز میں انوالو ہوا کرتا ہے۔ وہ سارے ڈپارٹمنٹ جو سود کی ڈیلنگز میں انوالو ہے، وہ سارے ڈپارٹمنٹ حرام ہیں، حرام بھی ہے، کام بھی حرام ہے، اس کا پیسہ بھی حرام ہے، دونوں حرام ہے۔ کام کرنا بھی حرام ہے، اس سے جو پیسہ آئے گا اس کو خرچ کرنا بھی حرام ہے، دونوں چیزیں حرام ہو جاتی ہیں کیونکہ سود کا پیسہ کہلاتا ہے۔ بینک کی وہ نوکری جو ڈائریکٹ سود کی ڈیلنگ میں اور سود کے معاملات میں انوالو ہے، وہ سارے ڈپارٹمنٹ حرام ہیں۔ اور سود اتنا خطرناک ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں ہے کہ سود کا ایک درہم بھی ایسا ہے جیسے خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے، خدا اور رسول سے جنگ کرتا ہے۔ اور وہ روز قیامت کا عذاب جو ہے وہ یہ کہ سود جو کھانے والے لوگ ہیں، اللہ ان کا پیٹ اتنا بڑا کر دے گا کہ پیٹ جو ہے اس کا کھڑے رہنے کی صورت میں زمین پر ٹک رہا ہوگا، اتنا جو ہے پیٹ بڑا ہوگا کہ زمین پر لگ رہا ہوگا، اس کے سے کھڑے ہوں گے اور فوراً گر جائیں گے، کھڑے ہوں گے فوراً گر جائیں گے، کھڑے ہوں گے، پیٹ کی وجہ سے جو ہے وہ گر جائیں گے، اتنے بڑے پیٹ ہوں گے۔ یہ خود ایک عذاب اللہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ پیٹ بڑے والے وہ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہی گر جائے گا، اس لیے کہ پیٹ اس کا وزن ایسا ہوگا کہ کھڑا ہی نہیں رہ سکتے ہو۔
سود، یہ سود جو ہے اس کو آپ انٹرسٹ نام اگر سنا، انٹرسٹ سمجھتے ہیں؟ انٹرسٹ جو ہے اس کو سود کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے پروفٹ، اس کو کہتے ہیں نفع. پروفٹ نہیں، انٹرسٹ جو سود ہے، سود حرام ہے. سود کا پیسہ، انٹرسٹ کا پیسہ جو ہے حرام ہے. تو سود کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ بینک کے دو قسم کے ڈپارٹمنٹ ہیں. ایک وہ ڈپارٹمنٹ جو سود کی ڈیلنگز میں ڈائریکٹ انوالو ہوا کرتے ہیں، جو ڈائریکٹ سود کی ڈیلنگ میں انوالو ہیں، وہ سارے ڈپارٹمنٹ نامنل بینک میں سب میں حرام ہے. ہاں مگر یہ کہ کوئی اسلامک بینک ہو تو اس میں جو ہے سارے ڈپارٹمنٹ جائز ہو جاتے ہیں اگر اسلامک ہو تو. ورنہ اسلامک نہیں، نامنل بینک ہے تو اس کے اندر جو ہے سود کی ڈیلنگ میں جو بینک انوالو ہے سب کے سب وہ ڈپارٹمنٹ حرام ہو جائے گا. اور جو ڈپارٹمنٹ سود کی ڈائریکٹ ڈیلنگ میں انوالو نہیں ہے وہ ڈپارٹمنٹ سب جائز ہوا کرتے ہیں. آئیے دونوں ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں. مثلا بینک کے اندر کیشیئر ہے. کیشیئر اگر سود کی رقم کو لکھتا ہے تو چونکہ سود کی ڈائریکٹ ڈیلنگ میں وہ بھی انوالو ہو گیا، اس لیے کیشیئر کی نوکری بھی حرام ہو جائے گی. ٹائپسٹ جو سود کی رقم کو ٹائپ کرتا ہے تو چونکہ سود کی رقم کو ٹائپ کر رہا ہے، ڈیلنگ میں انوالو ہے، اس لیے وہ بھی حرام ہو جائے گا. کمپیوٹر آپریٹر اس کمپیوٹر میں سود کی رقم کو فیڈ کر رہا ہے، اس لیے وہ بھی حرام ہو جائے گا. پیون جو سود کے واؤچرز کو ادھر سے ادھر لے کر جاتا ہے، واؤچرز دیتا ہے مثلا، تو وہ سود کے واؤچر لانے لے جانے کا کام کرتا ہے، اس لیے وہ بھی حرام ہو جائے گا. آفیسر وہ سود کے واؤچرز پہ سائن کرتا ہے تو سائن کرنے کے سے وہ بھی انوالو ہو جایا کرتا ہے. مینیجر جو سود کی ساری ڈیلنگز اور معاملات کی نگرانی کیا کرتا ہے تو مینیجر تو سب سے زیادہ جو ہے سود میں انوالو ہے. اے وی پی اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ وہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے خالی گوشے چشم سے دیکھتا رہتا ہے، کچھ کرتا نہیں ہے. یہ اس کا دیکھنا بھی حرام ہے، کیونکہ جو ہے یہ اس مینیجر کے اوپر بھی سپروائزر ہوا کرتا ہے، اس لیے وہ بھی جو ہے سود کی ڈیلنگ میں انوالو ہے. یہ لوگ جو انوالو ہے ان کی ساری نوکریاں حرام ہیں، اور سود کے اندر جو ہے انوالو ہونے کی وجہ سے سب کی نوکریاں حرام، کام بھی حرام ہے، پیسہ بھی حرام ہے، دونوں حرام ہو جائیں. لیکن کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے بینک کے کہ جس کے اندر نوکری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے ریمیٹنس ڈپارٹمنٹ جو باہر سے فارن ایکسچینج آتا ہے اس کو چینج کرتے ہیں، ڈالر کو جو ہے روپے میں چینج کرنا، یورو کو جو ہے روپے میں چینج کرنا، فرینک کرنسی کو جو ہے وہ یا ریال کو یا دینار کو یا درہم کو جو تبدیل کر کے پاکستانی روپے بنا کر کے دینا، یہ ریمیٹنس ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. ریمیٹنس ڈپارٹمنٹ چونکہ اس کے اندر سود کی ڈیلنگ کا کوئی انوالو نہیں ہے، اس لیے وہ ڈپارٹمنٹ صحیح ہے، اس میں نوکری کرنے کی اجازت ہے. اس طرح جو ہے پرسنل ڈپارٹمنٹ جس میں جو کام کرنے والے ہیں ان کی فائلیں وہاں پر ہوتی ہیں، ان کی رپورٹ لکھی جاتی ہے کہ فلاں آدمی نے کتنی چھٹی کی، کتنے اس کے چھٹیاں ڈیو رہ گئی، اس کو کتنی تنخواہ بڑھنا چاہیے، کتنے سال سے وہ کام کر رہا ہے، وہ ساری رپورٹ اس کے اندر ہوتی ہے. تو وہ ہوتا ہے پرسنل ڈپارٹمنٹ بھی جو کہ لوگوں کے حالات کے بارے میں وہ سود کی ڈیلنگ میں کوئی انوالو نہیں ہوا کر، اس لیے وہ ڈپارٹمنٹ بھی جائز ہے. اسی طریقے سے ایک مولانا ہے جو بینک میں صبح قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے جاتا، تو وہ بیچارہ مولانا کا سود کی ڈیلنگ میں کوئی ربط نہیں ہے، اس لیے وہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بینک کے اندر جاتا ہے تو وہ بالکل صحیح ہے، وہ سود کی ڈیلنگ میں انوالو نہیں ہے. اس طرح مینٹیننس ڈپارٹمنٹ جو الیکٹرک کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یا مینٹیننس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ریپیئرنگ کا کام کرتے ہیں، ان کا سود کی ڈیلنگ سے کوئی ربط نہیں ہے. یا جو ہے وہ ڈرائیور ہے کہ جو ڈرائیور جو ہے کسی سیٹ کو لاتا ہے یا مینیجر کو لانے لے جانے کا کام کرتا ہے تو سود کی ڈیلنگ میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایسے بہت سارے ڈپارٹمنٹ بینک میں ہوا کرتے ہیں، بہت سارے ڈپارٹمنٹ جو بینک میں سود کی ڈیلنگ میں انوالو نہیں ہے، وہ سارے ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کی اجازت ہے، کام بھی جائز ہے، اور اس کے جو پیسے آتے ہیں وہ بھی حرام نہیں ہے. ہاں یہ جو ہے بات ہو گئی. اب آئیے ایک آدمی بیچارہ 20 سال بینک کی نوکری کرتا رہا اور 20 سال کے اندر اس کی تنخواہ ہو گئی 3 لاکھ روپے. اب 3 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہو گئی
وہ مینیجر بن گیا، اب اس کو مسئلہ پتہ چلا، یا اس کو اب مسئلہ تو پہلے سے ہی پتہ تھا، اب اس کو جو ہے بیداری حاصل ہو گئی کہ اب مجھے سود سے بچنا ہے، تو اب اس کے لیے شریعت نے ایک آسانی رکھی ہوئی ہے کہ وہ بینک کی نوکری فوراً نہ چھوڑے، بلکہ بینک کی نوکری کے مقابل میں باہر کہیں دوسری اور نوکری تلاش کرتا رہے یا دوسرا اور کاروبار تلاش کرتا رہے۔ جب اس کو نوکری یا کاروبار ایسا مل جائے جس سے اس کے گھر کا خرچہ چل سکے اپنے اسٹیٹس کے مطابق، تو پھر اس پر واجب ہوگا کہ بینک کی نوکری چھوڑ کر باہر کی نوکری اپنائے اور حلال کی نوکری اپنائے، حرام کی نوکری چھوڑ دے۔ اب مومن کی عزت کو اللہ نے مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ دیکھو، اگر یہ 3 لاکھ کی نوکری چھوڑ کر کے ابھی چلا جائے تو لوگوں سے بھیک مانگنا پڑے گی، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑیں گے، لوگوں سے قرضہ مانگتا پھرے گا، تو اس کی عزت پامال ہو کر کے جائے۔ عزت جب پامال ہو رہی ہے تو اللہ نے کہا کہ نہیں، مومن کی عزت زیادہ محترم ہے، اس لیے جب تک کہ اس کو کوئی دوسری نوکری نہیں ملتی، جب تک کہ کوئی دوسرا کاروبار نہیں ملتا، وہ کاروبار ضروری نہیں ہے، وہ نوکری ضروری نہیں ہے کہ بینک میں 3 لاکھ مل رہے ہیں تو باہر بھی 3 لاکھ روپے ملے، بلکہ اگر باہر جو ہے 2 لاکھ مل رہے ہیں، کم مل رہے ہیں، لیکن اس سے گھر کا گزارا ہو رہا ہے، تو پھر جو ہے اس کے لیے واجب ہے کہ اس بینک کی 3 لاکھ کی نوکری چھوڑ کے 2 لاکھ کی نوکری میں جائے، کیونکہ اس کا جو ہے گزارا حلال روزی سے کم پیسے میں ہو رہا ہے تو گزارا کرے گا، وہ اس پر واجب ہے کہ 3 لاکھ کی نوکری چھوڑ کے 2 لاکھ کے اندر جائے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ لوگ پاگل کہیں گے، لیکن یہی اللہ کی نگاہ میں بڑا معتبر ہے کہ اللہ کی خاطر 3 لاکھ کی اتنی اچھی بینک کی نوکری چھوڑ کے 2 لاکھ کی نوکری میں جا رہا ہے، یا 1 لاکھ کی نوکری میں جا رہا ہے جس سے اس کو گزارا ہو جائے۔ لوگ تو پاگل کہیں گے، لیکن شریعت کا حکم انجام دینا ہے، اس سے اللہ کی نگاہ میں کتنا گولڈ میڈلسٹ ہے، یہ کہلاتا ہے گولڈ میڈلسٹ، کہ اللہ کی خاطر اس نے اتنی بڑی اچھی نوکری، بینک کی جو ہے ویسی نوکری بہت اچھی کہلاتی، نوکری جو اتنی اچھی اور تنخواہ اتنی اچھی اور اتنی سہولتوں کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو چھوڑو اور دوسری جو حلال روزی کو تلاش کرو۔ چنانچہ جو ہے اس پر واجب ہے کہ اس کو جب تک کہ کوئی ایسی نوکری جس سے اس سے گھر کا خرچہ چل جائے تب تک اس کو کنٹینیو کرنا ہے، اسی پرانی نوکری کو جاری رکھنا ہے، اور پھر جو کوئی نوکری مل جائے اور تلاش کرنا بھی واجب ہے اور سنجیدگی سے تلاش کرنا واجب ہے۔ اگر مل جاتی ہے سنجیدگی سے تلاش کرنے کے لیے کوئی کاروبار یا کوئی نوکری، تو اس بینک کی نوکری کو چھوڑ دینا واجب ہے۔ اس کا مطلب اللہ اس مومن کی عزت کو کتنا خیال کر رہا ہے کہ ابھی جو چھوڑ کر کے چلا جائے تو فقیر بن جائے گا، لوگوں کے سامنے بھیک مانگے گا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے گا، لوگوں کے سامنے جو قرضہ مانگتا رہے گا، یہ جو ہے اس کی عزت پامال ہو جائے گی۔ اس لیے اس کی عزت کو بچانے کے لیے پروردگار عالم نے اس پر اس و حرج لازم نہ ہے، اس لیے اس کو کہا کہ ابھی جب حرام کی نوکری لیکن تمہارے لیے جائز ہے، تم جو اس کو جاری رکھو جب تک کہ کوئی دوسری نوکری، لیکن نوکری تلاش کرنا واجب ہے، سنجیدگی سے تلاش کرنا واجب ہے۔ دوسری نوکری مل جائے تو اس نوکری کو چھوڑ کر وہ نوکری جو دوسری ملی اس سے تمہارے گھر کا خرچہ گزارا ہو جاتا ہے، تو اس نوکری کو چھوڑو اور حلال کی روزی کو اپناؤ۔ تو اللہ انسان کی عزت کا بھی اتنا خیال کرتا ہے۔ مومن کی عزت، مومن کی روزے کی حالت میں دعا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ کبھی کبھی دعا کی وجہ سے اللہ اپنی شریعت بدل دیتا ہے، جیسے وہ قیس کا واقعہ ہے یا بینک کا واقعہ ہے، اس میں اللہ مومن کی عزت کو مد نظر رکھنے کے لیے اپنی شریعت کو تبدیل کر، جو بینک کا سود حرام تھا اس کو بھی اس کے لیے حلال قرار دے دیا۔ کہتے ہیں حلال ہے جب تک کہ تم دوسری کوئی اچھی نوکری تمہیں نہیں مل جاتی جس سے تم اپنے گھر کے اخراجات اپنے اسٹیٹس کے مطابق پورا کر سکو۔ چنانچہ اللہ روزے دار کی دل کی تمناؤں کو، روزے دار کی دعاؤں کو اتنا پسند کرتا ہے کہ کبھی کبھی اس کی خاطر اللہ اپنی شریعت کو بھی تبدیل کر دیا کرتا ہے، جبکہ جو ہے اللہ رسول اللہ سے کرے کہ شریعت کو تبدیل کی تو شرع کو کاٹ کے رکھ دیں گے، اتنی شریعت اہم ہے، اس کے باوجود اللہ اپنی شریعتوں کے اندر بھی تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔